السلام علیکم، دس از شعیب شری میکنگ اے ویڈیو فار دا یوٹیوب اینڈ onlogic.com. اور آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال کا جواب دینے والا ہوں. کچھ دیر پہلے مجھے ایک میسیج آیا فیس بک پہ شفیق بھائی کا. انہوں نے مجھ سے 2 سوال کیے. تو شفیق بھائی اگر میں چاہتا تو میں آپ کو وہاں پہ رپلائی دے سکتا تھا، لیکن میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ اور بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہو جو کہ اس پرابلم کو فیس کر رہے ہوں. اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کے لیے ایک ویڈیو بنانی چاہیے. سو آپ نے انتظار کیا، اس کے لیے تھینک یو ویری مچ. سو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. شفیق رحمان جو کہ اس وقت سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں محمد علی جناح یونیورسٹی سے، اور انہوں نے سی لینگویجز میں بیسکس اینڈ انٹرمیڈیٹ لیولز کمپلیٹ کر لی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ سی لینگویج میں کچھ چھوٹی موٹی گیمز بھی بنائی ہیں. اب ان کا پہلا سوال ہے وہ ہے کہ کیا میں سی اور C++ ڈیولپر بن سکتا ہوں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا ہے، کوشچن مارک کے آگے انہوں نے خود ہی جواب دے دیا ہے اس سوال کا. اور وہ آگے انہوں نے لکھا ہے I want to become C اور C++ developer and that's it. اور یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اکثر ہمارے یہاں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی میکینیکل میں ہے، کوئی الیکٹریکل میں ہے، کوئی ہماری IT سے ریلیٹڈ ہیں، مطلب کہ ڈفرینٹ فیلڈس کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا جو ایم ہے وہ کلیئر نہیں ہے. انہیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں آگے چل کے کیا کرنا ہے، یا ان کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں ہے. جیسے فار ایگزامپل میں ابھی کمپیوٹر سسٹمز کا ہوں، تو اگر مجھے یہ پتہ نہیں ہو کہ مجھے آئدر نیٹ ورکنگ میں جانا ہے یا ہارڈ ویئر میں جانا ہے یا سافٹ ویئر میں، تو مطلب کہ میں یوز لیس ہوں. مجھے مطلب کہ اپنا فیوچر پتہ ہی نہیں ہے، تو مجھے ایک وے ہی نہیں پتا کہ مجھے کس راستے سے جانا ہے. تو کیا میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ پاؤں گا؟ نہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. آپ نے لکھا کہ I want to become C اور C++ developer، اور اس سے آگے لکھا ہے یہاں تک. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ C اور C++ developer بننا چاہتے ہیں تو go for it. کیوں؟ کیونکہ آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے. آپ کے پاس جو بھی مشکلات آئیں، کچھ بھی آئیں، آپ ان سے ڈٹ کے مقابلہ کریں، کیونکہ وہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں. لیکن کچھ پریکاشنز میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گا اس حوالے سے. جب آپ اس میں کام کریں گے C اور C++ اور آبجیکٹیو C میں آپ کام کریں گے، تو آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کہ آپ کے بہت عزیز ہوں گے، جن کے پاس آپ جاتے ہوں گے اور آپ ان سے ایڈوائز لیتے ہوں گے. پاسبلٹی ہے، کیونکہ اکثر ایسے میں نے دیکھا ہے. تو وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی شفیق بھائی کیا کر رہے ہو یہ آپ؟ ہاں، C پڑھ رہے ہو، C++ پڑھ رہے ہو، گیم کی طرف جا رہے ہو، کتنا پیسہ کماؤ گے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس کی جابس ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسے آپ کو اور بہت سی باتیں آپ سے کہیں گے، جس کے بعد آپ کو وہ مجبور کر دیں گے کہ آپ اپنی فیلڈ آف انٹرسٹ چھوڑ کے ان کی فیلڈ میں چلے جائیں. اگر کوئی جاوا والا ہوگا تو وہ آپ کو کنوینس کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ آپ فضول کام کر رہے ہیں، یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور پاسبلٹی ہے، اور وہ عزیز آپ کے کون ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ ایسے دوست ہوں جو کہ آپ سے پروگرامنگ میں اچھے ہوں. وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کزنس ہوں جو کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. تو آپ نے ان کی ایک نہیں ہے سننی. آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے آپ نے اسی میں جانا ہے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ کا فیوچر ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کسی اور کوئی اتھارٹی نہیں دینی کہ کوئی آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے. اب آپ کا جب ایم کلیئر ہے کہ آپ کا شوق جو ہے C++ ڈیولپر میں ہے، تو چلے جائیں اس میں، بغیر سوچے سمجھے چلے جائیں اس میں، اس پہ کام کریں، دن رات ایک کر کے اس میں کام کریں. اور جب بھی ہم کسی اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات آتی ہیں، شروع میں آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. تو ان ڈیفیکلٹیز سے ڈر کے آپ نے پیچھے نہیں ہے بھاگنا، آپ نے ان سے مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ اب موجود ہیں دنیا میں جو کہ اس وقت بہت ہائی لیول پہ پہنچ چکے ہیں. وہ ہائی لیول پہ کیسے پہنچے؟ اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ پڑھیں تو وہ جب ہائی لیول پہ تبھی پہنچے جب ان کا انٹرسٹ ہے اس فیلڈ میں. اب اگر میرا فار ایگزامپل انٹرسٹ جاوا کی طرف ہے، اگر میں C کی طرف چلا آیا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں بالکل زیرو ہو جاؤں گا، کیونکہ میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں اس میں کیوں جاؤں؟
اس لیے میں آپ کے سوال کا جواب ایک مختصر سا یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ سی پلس ڈیولپر بننا چاہتے ہیں تو پلیز اس کی طرف چلے جائیں اور لوگوں کی مت سنیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سے لوگ یہ کہیں کہ آپ کتنے پیسے کماؤ گے, تو اس کے لیے میں نے ایک ابھی بھی جاب آپ کے لیے سرچ کی جو کہ میں نے گوگل پہ دیکھی. اس میں یہ تھا کہ اس کی جو رینج ہے, اسٹارٹنگ رینج ہے سیلری گیم ڈیولپرس کے لیے, سی اور سی پلس پلس ڈیولپر جو گیم کے, ان کی جو بیسک اسٹارٹنگ سیلری ہے وہ 50,000 ہے, اور 50,000 اپ ٹو 1,50,000 تک ہے. مطلب کہ آپ یہ میں نے صرف ایک جاب آپ کو بتائی, آپ گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اور یہ جاب جو ہے کسی اور ملک میں نہیں, پاکستان میں اویلیبل ہے. سو آئیے چلتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. انہوں نے کہا ہے کہ ریسنٹلی میں ویب ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں سافٹ ویئر ہاؤس سے, اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا میں دو پلیٹ فارمز ویب ڈیولپمنٹ اینڈ سی ڈیولپمنٹ سلیکٹ کر سکتا ہوں. تو اس کا ایک بہت سا آسان سا سوال ہے, سولیوشن ہے. آپ جتنے بھی پروگرامرز دیکھیں تو وہ ہمیشہ دو چیزوں میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ایک ویب کی طرف, ایک سافٹ ویئر کی طرف. سافٹ ویئر میں وہ ایک پرٹیکولر پلیٹ فارم چوز کرتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی سی پلس سلیکٹ کیا ہے, ایسے آپ کا سافٹ ویئر سائڈ پہ ہو گیا. اب ویب کی طرف پہ آتے ہیں. ویب بھی ہمارے لیے اتنی ہی مسٹ ہے جتنی ہمارے لیے سافٹ ویئر بیسٹ ہے. مطلب کہ سافٹ ویئر میں جتنا ہمارا پروگرامنگ لینگویج ہے سی جاوا, جتنی یہ امپورٹنٹ ہے اتنی ہی ہمارے لیے ویب امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہمارے پاس آج کل جو جتنے بھی سافٹ ویئرز بن رہے ہیں یا جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, تو وہ انٹر کنیکشن ہوتے ہیں ان کا ہمارے سافٹ ویئرز اور ویب سائٹ سے. ہم ڈیٹا کو فیچ کرتے ہیں, کبھی ویب سائٹ سے تو کبھی سافٹ ویئر سے ویب سائٹ ہے, مطلب یہ فیچنگ کا کام ہوتا ہے. تو سمپل میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اگر دونوں سلیکٹ کریں تو یہ بیسٹ ہوگا. آپ نے دونوں میں ماسٹرز کرنا ہے. ویب تو ویسے بھی ایزی ہے, ویب میں کوئی مشکل کام نہیں. آپ کے پاس 4 لینگویجز ہیں یا آپ 5 کر لیں, جیسے HTML CSS جاوا اسکرپٹ jQuery کر لیں, لیکن آپ کی مرضی ہے, اور PHP یا ASP, ان میں سے آپ کوئی بھی کر لیں. مطلب کہ آپ کی ویب ہوگی, باقی آپ کا پورا جو دھیان ہو وہ سی پہ ہونا چاہیے, گیم کی طرف, کیونکہ آپ ہمارے پاکستان کے گیم ڈیولپر ہیں. اور ان دا اینڈ آپ نے کہا کہ کیا کوئی آپ مجھے ایڈوانس لیول بکس بتا سکتے ہیں سی کے. تو آئی ایم سو سوری, چونکہ میں سی کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں تو مجھے بکس کی نالج نہیں ہے اتنی. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ میں بک ریڈنگ بالکل ہی کم کرتا ہوں, یا کرتا تھا, اب تو میں نے بالکل چھوڑ دیے. ریزن کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیس آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ میں جب بھی بک پڑھتا ہوں تو اس میں میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. ایک پیج پڑھو, سمجھو, پھر اسے امپلیمنٹ کرو. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, جا کے ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ, اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سمپلی گوگل پہ سرچ کر کے اسے کر لیتا ہوں. سو آپ کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ ویڈیوز دیکھیں, کیونکہ ویڈیو سے ہمارا ٹائم کم ویسٹ ہوتا ہے اور نالج زیادہ ملتی ہے, اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن بالکل ایزی ہوتی ہے. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ویڈیوز کی طرف ہی جائیں, اٹس اپ ٹو یو, یہ آپ کی مرضی. آپ بک پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی, اور اگر آپ ویڈیو لیکچر کی طرف جانا چاہیں تو آپ کو مل جائیں گی. اور کافی اسٹوڈنٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے, سو کیا ہمیں اردو یا ہندی میں ٹاپکس مل سکتے ہیں. تو کیوں نہیں, یوٹیوب میں آپ جائیں, وہاں پر لکھیں سی گیم ڈیولپمنٹ ان اردو اور ہندی, تو آپ کو ہزاروں مل جائیں گے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اور میں آپ کے بیہاف پہ اپنے ویورز سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سی اور سی پلس پلس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں اور آپ کو کچھ ایڈوانس لیول کے بکس کا پتہ ہے, تو پلیز شفیق بھائی کی مدد کریں. اینڈ مدد کیسے کریں گی, اگر آپ اس وقت onlogy.com پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس ہے, اس پہ آپ بکس کے نام لکھ لیں. اور اگر آپ اس وقت یوٹیوب پہ ہیں اور وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اینڈ ان کیس اگر آپ کا یوٹیوب پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ onlogy پہ آئیں, اور وہاں پہ کمنٹ میں آپ انہیں بکس بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو تھی اور اس نے آپ کے لیے آپ کی کچھ ہیلپ وغیرہ کی, تو پلیز شیئر کریں اینڈ یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.